سیدنا وائل ابن حجر صحابی راوی ہے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابیہ آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذہ قسام نسجتھا بیدی، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اوپر چادر نہیں ہے، تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بن کر یہ چادر آپ کے لیے لے آئی۔ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا، حضور کو ہدیے صحابیات بھی پیش کرتی تھی، اور جب بھی تم لوگ اپنے پیر کو ہدیہ پیش کرو تو یہی نیت سے کیا کرو کہ یہ سید عالم کے صحابہ کی سنت ہے۔ حضور نے اسے پہن لیا، سرکار نے پسند فرمایا، صحابہ بھی خوش ہو گئے کہ سرکار نے اس کی ہدیے کو قبول کیا۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو حضور گھر گئے، خوبصورت طریقے سے اسے لپیٹا اور لپیٹ کر تشریف لائے، اور وہ چادر اس کے سپرد اسے دے دی۔ جیسے مجلس برخاست ہوئی، صحابہ نے اس کا گھیرا کر دیا۔ صحابہ کو بڑا محسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے بن کر لائی تھی یا حضور سید عالم کے لیے لائی تھی؟ حضور نے اتنا پسند کیا، تو نے مانگی کیوں؟ حالانکہ تجھے پتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ جو اس سے سوال کرے یہ کبھی نہ کرتا ہی نہیں، یہ تو سوال کسی کا رد کرتا ہی نہیں۔ تجھے پتا بھی تھا کہ حضور رد نہیں کرتے، تو نے کیوں مانگا؟ تو انہوں صحابی نے کہا تم صحیح کہتے ہو، میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگا، نہ میری جرأت ہے کہ میں اس چادر کو اوڑھنا بناؤں جو سید عالم کے جسم عطر سے نہ ملے۔ میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی، اصل بات یہ ہے کہ قبر کے خوف نے میرے دل کے ٹکڑے کر رکھے، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ قبر میں جانے سے پہلے کوئی قبر کا سامان کر کے جاؤں۔ آج میری تسلی ہو گئی ہے کہ اب وہ مجھے چادر مل گئی ہے جو چند لمحے ذات سید عالم کے جسم سے، اس میں میرا کفن ہوگا، اس چادر میں، اور جب یہ چادر قبر میں میرے اوپر ہوگی تو پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں، نہ آگ آ سکتی ہے نہ قبر کا عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ میرے اوپر وہ چادر ہے جو چند لمحے محبوب کبریا کے جسم کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ تو کیا خیال ہے وسیلہ کی نفی کرنے میں اتنا حیا نہیں آتا کہ اس صحابی سے بہتر کسی کے عمل ہوں؟ صحابی رسول کتنا مقام، ان کی نماز جیسی کسی کی نماز، لاکھ غوث بھی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کی نماز کے برابر کسی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اتنے حسین اعمال اور دل کو تسلی نہیں ہو رہی، خوف سے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور تسلی کیسے ہو رہی ہے؟ اس چادر سے جو حضور کے جسم عطر سے مس کر رہی ہے۔ اب بھی تمہیں وسیلہ مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے ایک عالم سے گفتگو کی تھی، وہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو جو منکر وسیلہ ہے وہ منکر قرآن ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قرآن کریم میں، کہ تقوی اختیار کرو اور میری ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اختلاف اس میں ہے، یہ کہتے ہیں وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ اس کو بند نہ کرو صرف اس مضمون میں، وسیلہ سے مراد ہر وسیلہ ہے، ان وسیلوں میں نیک عمل بھی ایک وسیلہ ہے۔ جو بات میں نے کی تھی کوشش کروں گا سمجھانے کی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، ارشاد فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو توجہ فرمائیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ کہ جیسے ہم مخلوق ہیں ہمارے عمل بھی مخلوق ہیں، ہم اپنے عمل کے کاسب ہیں، خالق نہیں ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ۔ ہم کسب کرتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کمائی کی قوت رب نے دی۔ جیسے میاں بیوی اکٹھے ہوئے ان کے کسب سے، یہ ان کا کسب ہے، اور اس سے اولاد کو پیدا کرنا یہ رب کی صفت ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اس بیٹے کا خالق ماں باپ، کاسب ہے، خالق اللہ ہے۔ اور یہاں یاروں کو غلطی لگی ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہیں سمجھتے۔ نبی بھی قوت کاسبہ رکھتا ہے، ولی بھی قوت کاسبہ رکھتا ہے، ان کی ہاتھ ہلتے ہیں تو جو مدد ہوتی رب پیدا فرماتا ہے۔ خالق اللہ ہے، کاسب بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہم بھی مخلوق، ہمارے عمل بھی مخلوق، نماز بھی مخلوق، زکوٰۃ بھی مخلوق، روزہ بھی مخلوق، حج بھی مخلوق، اور اخلاق حسنہ بھی مخلوق، ہر عمل مخلوق۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ کل قیامت کے دن یا دنیا میں بندے کے لیے وسیلہ ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات کا جواب دو کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی، سبحان اللہ۔ اس پہ کسی کا اختلاف ہو تو پیش کر دے اختلاف۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کون مخلوق ہے؟ حضور کعبہ سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، جنت سے اعلیٰ، عالمین سے اعلیٰ ذات مصطفیٰ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پوری مخلوق میں اعلیٰ مخلوق حضور ہیں۔ اب نماز مخلوق، حضور اعلیٰ مخلوق، روزہ مخلوق، حضور اعلیٰ مخلوق، زکوٰۃ مخلوق، حضور اعلیٰ مخلوق۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ ادنا مخلوق کو قیامت کے دن بخشش کا وسیلہ جانتے ہو، اور جو اعلیٰ مخلوق ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ صدیقت کو جانتے تھے کہ ہمارے عمل کا وہ مقام نہیں جو ذات مصطفیٰ کی نسبت کا مقام۔ بے شک، دیکھو سرکار فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط افجع و افضع من القبر، فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا مقام کوئی نہیں دیکھا۔ سرکار فرمایا انکم تفتنون کفتنۃ المسیح الدجال فی القبور، کہ جتنا دجال کا فتنہ ہے اس کے برابر ہر بندے کے لیے قبر میں فتنہ ہوگا۔ اور وہ فتنہ کیسے ہوگا؟ شیطان پہنچ جائے گا قبر میں، جب سوال ہوگا من ربک کا تو وہ اشارہ کرے گا اپنی طرف، کہہ دے میں تیرا رب ہوں۔ اور فتنہ کیسے ہوگا؟ کہ اس کی نسل شیطان کی تیرے بیٹے کی شکل بنا کے، تیرے بھائی کی شکل بنا کے، تیرے دوستوں کی شکل بنا کر قبر میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہہ دے یہ تیرا رب ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ۔ اپنوں کی شکلوں میں آئیں گے اور بیٹوں کی شکلیں بنا کر آئیں گے، جیسے دجال اشارہ کرے گا تو ہر چیز اگ جائے گی، مردے کو کہے گا وہ زندہ ہو جائے گا، اور دجال رشتہ داروں کو زندہ کر کے لائے گا، باپ کے بیٹوں کو زندہ کر کے لائے گا، کہے گا ان کو بتا، وہ بیٹا کہے گا مان لے ابا جی یہ رب ہے۔ یہی فتنہ دجال اور یہی فتنہ کا تو سرکار فرماتے ہیں مار ہے تو میں نے اتنی گھبراہٹ والا بڑے بڑے لوگ بھی قبر میں اللہ کو اللہ کہنے کی جرات نہیں کرتے۔